السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ واصحابہ وبارک وسلم: لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ واصحابہ وبارک وسلم: المرء مع من احبہ، صدق نبینا الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ کا ہم سب پر یہ عظیم احسان ہے کہ ہمیں اس پرفتن اور گئے گزرے دور میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہر مسلمان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے محسن شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اور دنیا کی تمام نعمتیں اور راحتیں حاصل ہوئیں۔ ایسی عظیم، پاکیزہ، بابرکت اور مبارک ہستی کے احسانات جو کہ ہمارے شمار سے بھی ماوراء ہیں، ان احسانات کا کما حق ہو علم بھی ہمیں نہیں چہ جائے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکیں۔ آج کی یہ پروقار تقریب، محفل اور یہ اپنی نوعیت کا منفرد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار جو معہد العزیز الاسلامی ہمارے مرشد پاک حضرت اقدس مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب ہزاروی نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبہ، جو سچے عاشق رسول تھے، محبوب الاکابر والاصاغر، محبوب العلماء والصلحاء تھے، ان کے نام مبارک سے معنون اس ادارے کی زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ مجھ ناچیز گناہگار کو بھی یہ حکم ملا انتظامیہ کی طرف سے کہ میں بھی نبی معظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضوں کے عنوان پر کچھ گزارشات عرض کروں۔ نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے انعام میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا صرف حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، اس کو اگر ہم سن لیں، پڑھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ معیار محبت کیا ہے۔
آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ اسی عنوان کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے آقا اللہ کی قسم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے عمر، اب بات بنی، یعنی اب تم کامل مسلمان ہو، صحیح مسلمان ہو۔ یہ ایک نمونہ تھا جو ہمارے سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو میں ایک مختصر عنوان کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت ایک فطری کشش کا نام ہے، ایک ایسا میلان نفس جو ہمیشہ پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی جانب ہوا کرتا ہے۔ یہ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو یاد رکھیے یہ طبعی محبت کہلاتی ہے، اور اگر کسی کے جمال، کمال یا احسان کی وجہ سے ہو تو اس کو عقلی محبت کہتے ہیں، اور اگر یہ محبت مذہبی رشتے کی بنیاد پر ہو تو پھر اس کو روحانی محبت یا ایمان کی محبت کہتے ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت طبعی بھی ہے، جیسے اولاد کی محبت اپنے باپ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، اور آپ کی پاک ازواج مطہرات امت کی روحانی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ تو جس طرح حقیقی باپ سے محبت ایک طبعی امر ہے، اسی طرح نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کے لیے بالکل فطری امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری و باطنی کمال اور جمال، اس کو ذرا سمجھیے کہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب کمال بھی ہے اور ایک سبب جمال بھی ہے۔ اب یہ کمال اور جمال خواہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور جمال ظاہری بھی تھا اور باطنی بھی تھا۔ شکل و صورت میں بھی آپ کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کان مثل الشمس والقمر، آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آفتاب و مہتاب جیسا تھا۔ حضرت ربیع بنت معوذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، لو رأیت الشمس طالعہ،
اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسے سمجھتے جیسے سورج نکل رہا ہے۔ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین اور رحمت للعالمین بنایا۔ آپ کے احسانات امت پر بے حد و بے حساب ہیں، بلکہ آپ محسن انسانیت ہیں۔ صاحب جمال و کمال کے ساتھ محبت رکھنا اور محبت کا ہونا بھی لازمی امر ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عمدہ اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں، یہ واقعہ پہلی وحی کے موقع پر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں سے سلوک کرنے والے، درماندوں اور بے کسوں کو سواری دینے والے، ناداروں کو سرمایہ دینے والے، مہمانوں کی خدمت کرنے والے اور مصیبت زدگان کی اعانت کرنے والے ہیں۔ بخاری شریف نے اس کو نقل کیا۔ تاریخ میں آپ کو بہت سے لوگ اپنے کمالات کی وجہ سے مشہور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے حاتم طئی ہے جو اپنی سخاوت، نوشیروان اپنے عدل و انصاف، سقرات و بقرات اور افلاطون اپنی دانائی و حکمت کی بنا پر شہرت پائے ہوئے نظر آتے ہیں اور لائق محبت بھی تھے، مگر جب معاملہ آئے ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ کمالات ان سب سے کئی گنا نہیں، ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کر تھے۔ یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام میں جو خوبیاں تھیں وہ ساری کے ساری تنہا ہمارے آقا مولا سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھی۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ اس تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کے اصلی کی طرف آتا ہوں کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت کے کچھ بدیہی تقاضے ہیں، جن میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہیں بجا لانا ضروری ہے اور کچھ ایسے جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مختصراً ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں، دماغوں میں، وجودوں میں احترام اور تعظیم ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں کہ شاعر نے کہا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی کام کا نہیں ہے، اور جس محبت کا دعویٰ ہے وہ محبت بیکار ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی اور اہم تقاضا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا احترام ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں حکم عدولی کی تو گنجائش ہی نہیں، یہاں اونچی آواز سے بولنا بھی ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی سورہ حجرات کی ابتدائی 4 آیات میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح فرمایا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی معظم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی ان کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ
آگے بھی اس کا ترجمہ پورا ہے، آپ دیکھ لیجئے، میرے پاس وقت کی تنگی ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، جن کی آواز قدرتی طور پر بہت اونچی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ یہ صحابی ایمان ضائع ہو جانے کے ڈر سے گھر میں محصور ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ وہ کہاں ہیں، اور جب آپ کو اصل صورتحال کا علم ہوا تو ان کو، یعنی صحابی ثابت بن قیس کو پیغام بھجوایا کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو، جبکہ اس سے پہلے صحابی سے اس بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، میرا برا حال ہے، میری آواز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے، میرے تو اعمال بیکار گئے اور میں تو اہل دوزخ سے ہو جاؤں گا۔ بخاری شریف نے اس روایت کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا وہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادب ہے، اور حب رسول کا دوسرا تقاضا حب رسول کا حقیقی معیار ہونا چاہیے، اور وہ حقیقی معیار کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے اہم تقاضا اطاعت رسول ہے۔ اب قرآن کریم کی آیات مبارکہ اس کی طرف بالکل واضح طور پر اشارہ فرماتی ہیں، بالکل واضح طور پر۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان و مال، اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بے قرار کرتا ہے تو دوڑا دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی اور آپ کی دنیا سے رخصتی کو یاد کرتا ہوں، موت کو یاد کرتا ہوں، تو سوچتا ہوں کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، میں جنت میں گیا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکوں گا اور آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا، یہ سوچ کر بے چین ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر سورۃ النساء کی یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ جو کیسے اچھے ہیں؟ یہ جو رفیق، یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ صحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کر کے واضح فرما دیا کہ اگر تم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کرو۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ تیسری چیز جو حب رسول کا تقاضا کرتی ہے وہ قلبی محبت ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری اطاعت ہی نہیں بلکہ قلبی تسلیم اور رضا بھی ضروری ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ دل و جان سے اسے تسلیم کریں۔ چوتھی چیز حب رسول کا جو تقاضا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتباع اور اطاعت کے معنی میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب دیے گئے حکم کی تعمیل کرنا ہے، مگر اتباع کا مطلب پیروی کرنا ہے، چاہے اس کام کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو. گویا یہ انتہائی محبت ہے کہ محبوب کی ہر ادا پر قربان ہونے کو جی چاہنے لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ محبت تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا. صحابہ کرام اور اہل بیت کو وہی کھانا پسند ہوتا جو محبوب دو عالم کو پسند ہوتا. جس مقام پر آپ تشریف فرما ہوتے یا نماز پڑھ لیتے، وہ جگہ بھی واجب الاحترام ہو جاتی، اور اس مقام پر وہی عمل انجام دینا وہ اپنی سعادت جانتے تھے. موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ دوران سفر راستے میں بعض مقامات تلاش کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے ابا حضرت عبداللہ کو اور انہوں نے اپنے والد حضرت عمر کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا. خلیفہ راشد، چوتھے برحق خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سواری پر ایک مرتبہ سوار ہوئے تو دعائے مسنون پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے. کسی نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے سواری پر سوار ہو کر اسی طرح دعا پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، لہٰذا میں بھی اپنے محبوب کریم کی اتباع میں مسکرایا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، تو وہ بھی کدو پسند کرنے لگے. یہ کچھ تھوڑی سی حدیث پاک بیان کی ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حب رسول کے تقاضوں کے حوالے سے صحابہ کے واقعات. محترم سامعین، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حب رسول سے سرشار ہو کر اپنے نقطۂ نظر میں لچک پیدا کی جائے اور حد المقدور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے اکابر و اسلاف جو متبع سنت اللہ کے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ان کی تعلیمات کو بنیاد بنایا جائے. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا، برکت العصر، قطب الاقطاب، ریحانۃ الہند، شیخ الحدیث، ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے خواص سے فرماتے تھے کہ اپنے اکابر کو پڑھو، اپنے اسلاف کو پڑھو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا بہت دور چلا گیا، لیکن ہمارے اکابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سچے جانثار متبع تھے. ان کی ہر ادا، ہر عمل پر تم لوگ عمل پیرا ہو جاؤ. آبا پرستی سے اجتناب کرنا ہوگا. آج اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کیا کرتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے، یہ اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ حب رسول کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کے فرمان کے سامنے ہر کسی کی بات کو کسی بات کو اہمیت نہ دی جائے جو سنت سے ٹکراتی ہو. اور حب رسول کا پانچواں اور اہم تقاضا کیا ہے؟ درود و سلام. حب رسول کی اظہار اور اس کے اس بات کے لیے لازم ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پڑھنے، سننے یا بولنے میں آئے تو فوراً صلاۃ و سلام ہماری ورد زبان ہو جائے. خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنی شان کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو، دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی جو تم دعائیں مانگتے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا.
حضرت علی ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایک قیرات کے برابر ثواب ملے، قیرات سے مراد محدثین لکھتے ہیں کوہ احد، احد پہاڑ کے برابر ثواب چاہتے ہو تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ایک مرتبہ درود کا اتنا ثواب ہے تو پھر جو روزانہ 10,000 پڑھے اس کو کتنا ثواب ملے گا خود اندازہ لگا لیں۔ ہمارے حضرت مرشد پاک نور اللہ مرقدہ، جن کے نام سے ادارہ معنون ہے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہر طرف پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں۔ اگر تم پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بدامنیوں سے، بے سکونی سے، بیماریوں سے، ڈپریشنوں سے نجات چاہتے ہو تو ایک کام کر لو، حبیب پاک کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اور گھرانے میں لاؤ، اور درود پاک کی اتنی کثرت کرو چونکہ جب بار بار تم درود پڑھو گے تو وہ بارگاہ اقدس میں پیش ہوگا۔ آپ سے فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بارگاہ اقدس میں آ کر پڑھتا ہے، سمعتہ فاجابہ، خود سنتا ہوں جواب دیتا ہوں۔ اب میں اور آپ اس وقت وہاں بند نہیں جا سکتے، دروازے بند ہیں، اللہ کھول دے۔ یہاں سے پڑھو تو فرمایا اللہ نے سیاحین فرشتے مقرر کیے جو وہاں پہنچاتے ہیں۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے آقا فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے، اور بعض روایت کا مفہوم ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا میں جواب میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں۔ کسی کے لیے استاد دعا کر دیں، کسی کے لیے باپ کر لے، کسی کے لیے مرشد کر لے۔ بیٹا، شاگرد، مرید اپنے کو کتنا سعادت مند سمجھتا ہے، اور جن کی دعاؤں میں رب نے جن کی برکت سے تاثیر رکھی، اگر وہ ہمارے لیے دعا اور استغفار کریں تو ہم اس قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مرشد پاک پر اس کا غلبہ تھا کہ درود شریف خوب پڑھو، بار بار حاضری لگواؤ اپنی، وہاں سے توجہات، عنایات ملیں گی، استغفار ہوگا ہمارے لیے۔ یہ بنیادی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اس کو حرص سے جان بنا لیں، اس پر بہت فوائد ہیں، بہت برکات ہیں، نقد بھی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے، مرنے کے بعد بھی ملیں گے۔ اور حب رسول کا آخری تقاضا کیا ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت۔ یہ حب رسول کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت سے بھی محبت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی فضیلت ہے، ان کے بارے میں حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آخری چیز حب رسول کا تقاضا وہ ہے اپنے کو غیروں کے طریقوں سے بچانا، بدعات سے اپنے کو بچانا۔ خلاصہ کیا ہے اس تمام گفتگو کا؟ حب رسول کے دعوے داروں سے یہ بات پھر عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اتباع سنت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند عبادات تک محدود نہیں، بلکہ یہ طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری زندگی پر محیط ہے۔ اس کو ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جو آپ کے پاک صحابہ کو عطا فرمائی تھی، اہل بیت پاک کو عطا فرمائی تھی، ابنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، ہمارے اکابر آباء و اجداد کو عطا فرمائی تھی۔ میرے جی چاہتا ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ جی تو چاہتا تھا کہ اپنے اکابر حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت شیخ، اور اپنے اکابر حضرت مولانا طلحہ صاحب، اور دوسرے حضرت مکی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے تمام اکابر، حضرت بن نوری، یہ سب اکابر کے ہم کچھ واقعات سنتے ہیں، اور بالخصوص اس زمانے میں جن اکابر کو ہم نے دیکھا، اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بڑے بڑے اکابر حضرت محمد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مفتی صاحب، حضرت ہزاروی، ان کے عشق کے واقعات ہم سامنے لاتے، آپ کو سناتے۔ وقت کی تنگی ہے، میرا وقت پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں آخر میں اتنی گزارش عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا کوئی مخصوص طریقہ یا موسم یا وقت یا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے
کہ ربیع الاول جب آتا ہے محبتیں اٹھتی ہیں، چونکہ اس کی نسبت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ محبت کے اظہار کے طریقے ہمیشہ سے یاد رکھیے مختلف رہے ہیں، کوئی سیرت طیبہ پر سارا سال عمل کر کے، تو کوئی دین کی خاطر جان و مال کی قربانی دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کس انداز سے کلام پڑھ کے اور کوئی لکھ کے اظہار کرتا ہے، کوئی انسانیت کو قرآن کریم اور نبی معظم خاتم النبیزم کے ارشادات سنا کر، تو کوئی سید المرسلین کی مدح پڑھ کے کلام پڑھ کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر اظہار محبت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے، مگر اس بات کا لحاظ رہے، اتنا ضرور ہے کہ اظہار محبت کے طریقے میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ طریقہ خیر القرون یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں موجود بھی تھا یا نہیں، یا آپ کے بعد جو سلسلہ آپ کے خلفاء کا ہے، اولیاء امت کا ہے، صحیح ولی اللہوں کا ہے، اولیاء کا ہے، وہ اس کے تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ لہٰذا ربیع الاول کے مہینے میں محبت کے اظہار کے کسی بھی خاص طریقے اور کیفیت کو لازم سمجھنا اور اس طریقے کے مطابق محبت کا اظہار نہ کرنے والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ ان کے دل میں حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، یہ دل خالی ہے، یہ سوچ، یہ بدگمانی بڑی بدنیتی، خیانت اور بدگمانی، بہتان بازی ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع فرمایا۔ میں آخر میں اپنے حضرت مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت جو ان کے مرشد نے مدینہ منورہ میں کی، وہی عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمیں ہمیشہ فرماتے تھے، اپنے حلقہ احباب میں فرماتے تھے، اپنی ہر تقریر میں فرماتے تھے کہ میرے پیارو، موت کو دل سے یاد رکھو، ایک دن ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دوسری چیز، ہر کام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرو، آپ کی سیرت کو اپناؤ، آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے مبارک حلیے کی طرح اپنا حلیہ بنایا جائے، اخلاق اپنائے جائیں۔ اور تیسری چیز، اگر بے فکر اور بے غم ہونا چاہتے ہو تکلیفوں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے کرو، اور جتنا فارغ وقت ملے درود شریف کثرت سے پڑھتے جاؤ، اس سے اللہ خوابوں میں بھی آقا کی زیارت نصیب فرمائیں گے، حرمین کے دروازے کھلیں گے، آخرت میں بھی ہمیں برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے اس تقریب کو بابرکت فرمائے، اور اللہ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ وہ کریم رب اس معاد العزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے تمام اکابر جو دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے کہ ہمیں اس لائن پر لگا گئے، اور اللہ جل شانہ ہمارے آج کے سامعین کو، ناظرین کو بہترین جزا عطا فرمایا کہ قیمتی وقت نکالا۔ اس پروگرام میں تعاون کرنے والوں معہد العزیز کی انتظامیہ، ہمارے بھائی عامر صاحب اور بھی جتنے حضرات نے جس طرح اس میں تعاون کیا، اور ہمارے وہ تمام اکابر مقررین جنہوں نے وقت دیا، نعت خوان حضرات، ہمارے قراء حضرات، اللہ پاک ان کی شان کو اور بڑھائے اور ان کے آوازوں میں، قلموں میں، وجودوں میں، اداروں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اس پاکستان کو ہر طرح کی چین، سکون، عافیت کا گہوارہ بنائے، امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، امارت اسلامیہ افغانستان کو اور مزید طاقت، قوت اور ہمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین، بوسنیا، برما، چیچنیا، شام، یمن کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے۔ ہماری خانقاہ زکریا، جامعہ دارالعلوم زکریا اسلام آباد اور تمام مراکز دینیہ، جامعات، خانقاہوں اور تبلیغی مراکز، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، بیاری فرمائے۔ پاکستان میں رہنے والی افواج، عوام، اقوام، ادارے، دینی جماعتیں، جمعیتیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے اکابر اس وقت حیات ہیں، اللہ سب کی زندگی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر
اپنی رحمتیں برکتیں نازل بھی فرمائیں اور خاص ہمارے اوپر نظر عنایت فرمائے۔ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تکلیفوں غموں سے نجات کی زندگی نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، قبر قیامت بھی اچھی فرمائے، اور بغیر حساب و کتاب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے مقام پر اپنے حضرت اور اپنے اکابر کے ساتھ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے حوض کوثر کا مستحق بنائے۔ اللہ جل شانہ ہماری اس مجلس کو، آج کی اس مجلس کو اور کل جو تقریب اختتامی ہونی ہے اس کو بھی بارآور فرمائے اور امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ جل شانہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو توقع رکھتے ہیں، رب العالمین سب کی حاجتیں پوری فرمائیں، سب کی پریشانیوں دکھ دردوں کو دور فرمائیں، بے رشتوں کو نیک رشتے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائیں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو شریروں کے شر تینوں کے فتنوں داخلی خارجی طور پر اللہ محفوظ اور مامون فرمائیں۔ ہم سب کو سعادت کی زندگی، شہادت کی موت اور بقی کی خاک نصیب فرمائیں۔ یا اللہ آپ کے حبیب نے جتنی خیریں آپ سے مانگی ہم سب مانگتے نصیب فرما دیں، جن شرور سے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دیں۔ آمین 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 بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔